PTI के जो अंदरूनी मामलात हैं वो अच्छे नहीं हैं, अगर होते तो इमरान खान बाहर हो। गलती ये हुई कि PTI ने इस तमाम मामले के बाद तोपों का जो रुख है वो गंडापुर साहब की तरफ कर दिया। अलीमा खान साहिबा की इन तमाम चीजों से खुद खान साहब खुश नहीं है। पार्टी को जो लोग चला रहे हैं वो ऑफिशियली पार्टी के बॉसेस नहीं है। खान साहब खुद भी अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं और खान साहब को पता है कि अब उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ात सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज कुछ जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें खान साहब की जो है वो पिम्स मुंतकली और उसके बाद पिम्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जो उन्हें क्लिनिकली स्टेबल कह रही है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का अब भी ये मुतालबा है कि बानी तक उनकी ज़ाती मुआलजीन की रसाई को मुमकिन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी की आदमी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी जारी है। मज़ीद क्या इनसाइट्स इस पर बात करूँगी और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया कार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है? चलिए नहीं, हम अब दुआ काफी गोएं कि बेहतर आप है। जल्द बेहतर हो। नहीं, मेरा ख्याल है हमारी तबीयत से ज्यादा तो खान साहब को दुआएं आजकल दी जा रही हैं तबीयत के लिए, क्योंकि उनकी हाँ। अपनी तबीयत नासाज है। तो मेरा हाँ। ख्याल है कि इस वक्त तो मौसम ऐसा है कि हर दूसरा बंदा बीमार ही हो बीमार रहा है। है। एग्जैक्टली। अच्छा सना, अभी पिछले कुछ टाइम से हाँ। सियासत सारी इमरान खान की सेहत के गिर्द ही घूम रही थी। कहीं पे PTI वाले उनकी सेहत को लेकर बहुत मतलब वो कर रहे थे, कहीं हुकूमत अपने दिफा में जा रही थी। अब कल खान साहब को दूसरे प्रोसीजर के लिए जो उनके रेटिना में इंजेक्शन लगना था मुंतकिल किया गया पिम्स रात को 12 बजे के बाद। फिर कुछ उनकी हार्ट रिपोर्ट तफसीली उनका चेकअप हुआ। जो प्रेस रिलीज आई है वो इस हवाले से तो खामोश है कि उनका कोई फैमिली का बंदा वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने इस पर कोई जिक्र नहीं है, इसका इट्स मीन कि नहीं था, लेकिन उन्हें क्लिनिकली स्टेबल कहा गया है। ये भी उसमें मौजूद है कि अलशफा आई के भी कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद थे उनके आई के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब स्टिल PTI के लोग जो हैं या उनकी जो फैमिली है वो कह रही है कि बानी तक ज़ाती मुआलजीन की रसाई को मुमकिन बनाया जाए, उनका एक मुतालबा है। तो हुकूमत इस मामले में क्यों मतलब वो कर रही है कि क्यों नहीं फैमिली को रसाई दी जा रही? अच्छा, मेरा ख्याल है देखिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिसको अवेल भी किया जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने जो खुद इटसेल्फ पार्टी के अंदर हैं वो मेरा ख्याल है कि वो जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर इस मामले को उन्होंने ख़राब किया। जब ये इनकी आँख की तकलीफ की बात हुई तो लग ये रहा था कि दोनों तरफ थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है और PTI भी चाहती है कि उनके बानी को किसी हद तक कुछ रिलीफ मिले और उनको मेडिकेटेड असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाए। और किसी हद तक नून लीग भी तैयार हो गई थी कि ठीक है, आपको याद होगा नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी 2 माह के अंदर हम एक जेल तामीर कर रहे हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर होगी। वो मामला कहाँ गया? ऑब्वियसली ये एक ऐसी जेल थी जो पिंडी में भी पहले एक बैकअप में बनाई गई, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में अलग से एक सेल बनाएंगे और वो सिर्फ डेडिकेटेड खान साहब और उनकी अहलिया के लिए होगा। बीच मामले में गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जी नकवी साहब ने सबसे ज़्यादा एफर्ट किया और उसके बाद सारा जो नज़ला है वो एक तो गंडापुर साहब पे भी गिरा और सारा पोल भी खुल गया कि नकवी साहब कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिकली अगर वो कोई स्पेस देके उनको साइड पर करना चाहते थे तो वो इसलिए कि पॉलिटिकल सिस्टम सर्वाइव करे। गलती ये हुई कि PTI ने इस तमाम मामले के बाद तोपों का जो रुख है वो गंडापुर साहब की तरफ कर दिया और कहा कि हम तो डील चाहते नहीं हैं। ये मैं उस PTI की बात कर रही हूँ जो कि वर्कर लेवल की PTI है, लीडरशिप की PTI नहीं है। इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो सुहेल आफरीदी साहब ने भी बहुत से ऐसे गड़े पैदा किए हैं, जिसमें अभी रिसेंटली उनका जो खान साहब की रिहाई की टास्क फोर्स बनाने का जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई लीथल साबित हुआ है। इसलिए साबित हुआ है कि इस वक्त PTI कोई मुजाहिमत नहीं चाहती। अब जहां तक उनकी आई की बात है, अगर देखा जाए तो मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले जितना इसके ऊपर हाइप क्रिएट की जा रही थी, जब मेडिकली उनको सुपरवाइज किया गया और देखा गया तो उसमें ये पता चला है कि उनको इस मेडिकल तमाम जो ट्रीटमेंट है उसके बाद उनकी जो डैमेज्ड आई है उसकी भी 70 to 80% बिनाई वापस आ जाएगी और बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो उस क्रिटिकल फेज में नहीं थे जिसकी तशहीर हो रही थी। लेकिन अब इशू ये है कि कुछ लोगों की बात दुरुस्त है कि जो पार्टी है, पार्टी के अंदर इंक्लूडिंग अलीमा खान साहिबा, कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो कि इस मामले पे सियासत खेल रही हैं और वो चाहती हैं कि इस सियासत की बिना के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसको जिंदा रखा जाए। उसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो खान साहब को पहुंच रहा है। और ये अब कुछ अंदरूनी खाना भी लोग बात कर रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा की इन तमाम चीज़ों से खुद खान साहब खुश नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अलीमा खान साहिबा की जो भी मुलाकातें खान साहब की आखिरी चंद लोगों से हुई हैं उसमें वो जिक्र ज़रूर करते कि मेरी बहनों से मेरी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक दफ़ा भी अगर आपने देखा हो तो जिक्र नहीं किया, जो ये जाहिर करता है कि वो अपनी बहनों से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो उन तमाम चीज़ों को बाहर आके ग्लोरीफाई भी कर रही हैं और उसको ज़्यादा पोलिटिसाइज भी कर रही हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुकसान में जा रहा है। अब जहाँ तक मेडिकल उनकी सुपरविजन की बात है तो मेरा ख्याल ये है कि अब PTI के पास एक ही जवाब है और वो
یہ چاہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے شوکت خانم کی بات کی تھی لیکن اس کے اوپر اگریڈ نہیں تھی گورنمنٹ. اس کے بعد کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی اسٹیج کے اوپر ڈاکومنٹس کو رپورٹس کو فورج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ شوکت خانم obviously اس میں ایک خان صاحب کا اپنا بھی ایک اسٹیک ہے. جس کے بعد اب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ شفا آئی ٹرسٹ سے جو ہے وہ ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے. میرا خیال ہے اس میں کوئی بہت زیادہ مذائقہ نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ شفا آئی ٹرسٹ ہو یا پھر پمز ہاسپٹل ہو, دونوں ہی گورنمنٹ کے لیے برابر ہی کنسیڈر ہوں گے. لیکن کیونکہ سرکاری ہاسپٹل ہے پمز ہاسپٹل, تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ اپنے جو بھی ملزمان ہوتے ہیں, جو مجرمان ہوتے ہیں, جو انڈر ٹرائلز ہوتے ہیں, ان کا تمام کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہی کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک ایکسیپشنری بیہیویئر ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں خان صاحب کے لیے ہو, لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے اس معاملے کے اوپر سیاست نہ کھیلی جائے. اچھا ثنا, پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کروں گی. پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں, جب یہ احتجاج چل رہا تھا تو وہ اچانک سے بہت انٹرویوز دینے لگ گئے, جو ان کی ٹائمنگس اس پہ ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اندر سے بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ زبان پہ قابو رکھنے کی ضرورت ہے, ہر کوئی اپنا بیانیہ بنا نہیں سکتا, جبکہ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, اگر ہوتے تو عمران خان باہر ہوتے, یہ ایک وہ دعویٰ کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک بڑا حد تک درست دعویٰ ہے. اچھا, آپ کہتے ہیں درست دعویٰ ہے. لیکن دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں جب سہیل آفریدی جو ہے ایپیکس کمیٹی میں بھی شریک ہو رہے تھے, پی ایم سے بھی ان کی ملاقات تھی, مطلب بہت سے لوگ یہ تجزیہ کر رہے تھے نا کہ ہی از گوئنگ ٹو اے گڈ بوائے اور اب اچھے بچے بن رہے ہیں. لیکن کل انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آئی ایس ایف سے خطاب کیا, بڑے جارحانہ ٹون میں وہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ کہا جی کہ ہمیں حکومتی ٹاؤٹ سے نہیں, ہماری لڑائی ڈائریکٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اب اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, انہوں نے کیوں کیا ہوگا؟ کیا یہ رہائی فورس کی وجہ سے ہے یا ان کے اوپر کوئی سوشل میڈیا کا پریشر ہوتا ہے نا کہ جب ان کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں اگریسو ٹون لے کر دوبارہ سے؟ اچھا, اس میں 2-3 پوائنٹس. پہلی بات تو یہ کہ آفریدی صاحب کی ٹون کیوں چینج ہوئی. آفریدی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ان کے اوپر پریشر پڑھا, انہوں نے جا کے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ میٹنگ بھی کی, انہوں نے بریفنگ بھی لی, ان سے وزیر اعظم صاحب نے ملاقات بھی کی, ان کو اپنے صوبے کے فنڈز واپس نکلوانے تھے, اس کے لیے انہوں نے بات چیت بھی کی, ایپیکس کمیٹیوں میں بیٹھے, اس میں ہارڈ کور ٹیررزم اور فائنینسز کے اوپر انہوں نے بات کی اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپروو کروایا, اسٹریم لائن کروایا. اس میں ان کو یہ بھی کلیریفائی کیا گیا کہ کن کن علاقوں میں فوری طور پر آپریشن کی ضرورت ہے, کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کیسے اس اسٹیج پر جاتا کہ جی آپ ان ٹیررسٹوں کو اپنی باؤنڈری تک لے کے جائیں, جس کے لیے افغانستان نے 10 ارب روپے ڈیمانڈ کی ہیں پاکستان سے. وہ اسی لیے ہوا کیونکہ پاکستان نے مارک کیا ہوا ہے کہ ان جگہوں سے آپ اپنے ٹیررسٹوں کو واپس بھیجیں. لیکن اب ایشو یہ تھا کہ ایک طرف آفریدی صاحب اسٹیٹ کی پالیسی کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اوبے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسری طرف ان کے اوپر پی ٹی آئی کے خاص گروہ کا پریشر آتا ہے, اور وہ پریشر یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب علیل ہیں, ان کی آنکھوں کا علاج نہیں ہو رہا, جو کہ سو کالڈ ایک غلط بیانیہ ہے, اور کیونکہ وہ علاج نہیں ہو رہا ہے اس لیے آپ برائے مہربانی ایگریسو ٹون اپنائیں, آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے بھرپور کوششیں کریں کیونکہ آپ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے جو ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, جو میں نے ابھی جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ خان صاحب کی رہائی فورس, اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکلی بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتے. فورس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا گروپ کھڑا کر رہے ہیں جو کہ اسٹیٹ کے اپوزٹ اس کے سامنے کھڑا ہوگا, اور obviously وہ اینٹی اسٹیٹ کہلائے گا. تو یہ کسی بھی طور پاکستان تحریک انصاف, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کچھ پوڈ کاسٹ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اوور آل ٹون یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایگریسو نہیں ہونا چاہتی, مزاحمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتی. تو جس لائن کے اوپر آفریدی صاحب جا رہے تھے, پارٹی نے اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا قدم اس لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفریدی صاحب کو بھی پارٹی ڈس اون کر سکتی ہے کسی اسٹیج کے اوپر اگر وہ پارٹی کی اندرونی پالیسی کے خلاف جائیں گے. اس کا مطلب بڑا واضح ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو بے بسی ظاہر کرتی ہے کہ پارٹی میں گروپ بندی ہے. گروپ بندی ہر پارٹی میں ہوتی ہے, لیکن کیونکہ خان صاحب ایک تو جیل میں ہے, دوسرا پارٹی کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ آفیشلی پارٹی کے باسز نہیں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود نہیں ہیں, جو بڑے پائے کے جتنے لیڈران تھے وہ بھی موجود نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جس لائن کے اوپر چل رہے ہیں وہ ان لائنوں کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ لوگ پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے, جو کہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ادروائز پارٹی کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ ہم نے مزاحمت کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے بات چیت کی راہ ہموار کر کے خان صاحب کو کسی طرح اس پوری سچویشن سے باہر نکالنا ہے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب خود بھی اب ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, اور خان صاحب کو پتا ہے کہ اب ان کے پاس زیادہ چوائسیز نہیں ہیں. ان کے پاس زیادہ لے دے کے ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے, اور وہ آپشن یہ ہے کہ ان کو کسی سب جیل میں رکھا جائے اور وہ کچھ عرصے کے لیے وہیں پر رہیں, اپنی سیاسی جو موومنٹس ہیں, جو بات چیت ہیں, ملاقاتیں کرتے رہیں, لیکن اس کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ نہ کر کے دی جائے, اور پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن کا ایک سپیس دیا جائے. اس گورنمنٹ کو ان اینی کیس سال ڈیڑھ اور کنٹینیو کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب تک آپ 4 سال اپنے کمپلیٹ نہیں کریں گے, 5ویں سال میں سب کو پولیٹیکلی آزادی ہے کہ وہ جا کر اپنی کیمپینز کریں, الیکشن کے لیے
میدان میں ہوتے ہیں کرٹیسائز کرے, لیکن 3-4 سال تک اس گورنمنٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرنا, جب اگلے سال ڈیڑھ میں آپ کی امپورٹنٹ ترین لیجسلیشنز جو ہیں وہ پائپ لائن میں موجود ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے. اور جس قسم کی سچویشن پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت ہے, یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ سینگ پھنسائے. اچھا, اسی تجزیے سے بھی کوئی میرا لاسٹ سوال ہے اور میں چاہوں گی اس پہ آپ مختصر سے اپنا رائے. علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی ایک بیان دیا بڑا چونکا دینے والا, انہوں نے کہا کہ حکومت کو کہ خان صاحب سے معلومات ٹھیک کریں, آپ کی حکومت نہیں لیجیے گی گارنٹی. تو یہ مجھے آپ کی اس تجزیے سے بڑا ریلیٹیو لگتا ہے, اور میں کل سن رہی تھی اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ قاسم زمان ملاقات کے لیے جائیں تاکہ وہ خان صاحب کو بتائیں کہ باہر کوئی انقلاب برپا نہیں ہے. دیکھیے تو حکومت بھی کچھ چاہ رہی ہے کہ بالکل چاہ رہی ہے. میں آپ کی اس بات کو, میرا خیال ہے یہ ہماری گفتگو کا اوور آل سمری ہے کہ دیکھیں چاہے ان کے ایک بیٹے ہوں یا دوسرے بیٹے ہوں, بیٹوں سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی سے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اصل رکاوٹ اور مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ کی فیملی کے لوگ باہر آ کر سیاسی گفتگو کرتے ہیں, اداروں پر تنقید کرتے ہیں, ہیٹریڈ سپیچ کرتے ہیں, اور پھر اس ہیٹریڈ سپیچ کو جو انٹرنیشنل اینٹی پاکستان ایجنڈے والے لوگ ہیں وہ اٹھا کر اس کی تشہیر کرتے ہیں. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کی فیملی کے لوگ بھی ان کو سمجھائیں, اور اس کے ساتھ خان صاحب کو میڈیکلی تمام سہولیات پرووائڈ کر کے ان کو ایک سیف سائٹ پر کارنر دیا جائے کہ وہ اپنا ایک پولیٹیکل, جس طرح بھٹو صاحب رہے, بینظیر صاحبہ جیل میں رہی, زرداری صاحب رہے, کچھ عرصے نواز شریف صاحب بھی رہے, لیکن اس وقت کے سسٹم کو ڈیریل نہ کیا جائے. اور یہ پی ٹی آئی انڈرسٹینڈ کرتی ہے. انڈرسٹینڈ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چولہے پر کچھ نہ کچھ آگ جلتی رہے, اور اس کا نقصان ایونچولی سب سے زیادہ خان صاحب کو ہوگا اور اس کے بعد پارٹی کو ہوگا. اور جہاں تک رضوی صاحب کی بات ہے, جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بھی ان کا یا اچکزئی صاحب کا آنا بنیادی طور پر اسی لیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے گورنمنٹ کو انگیج کریں ایز این اپوزیشن لیڈر, اور اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان پیدا کریں تاکہ کسی طرح پی ٹی آئی اس پورے کرائسس سے نکلے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.